السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ ابھی دیکھو، سب سے اہم بات ہے جی کہ ابھی حالات حاضرہ جو ہے جی جی وہ سب سے ایک بات ہے کہ جو لوگ حاضری آتی جن کو، جی صاحب، بہت اور وہ اپنے آپ کو اہل طریقت سے جوڑتے ہیں۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حاضری والے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھا ہوں کہ جن کو خلافتیں بھی دی ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے صاحب، اس کی حقیقت کیا ہے بتائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اصل میں کیا ہے حضرت قبلہ، میرے عزیز صوفی صاحب، کہ میرا خود کا ایک مزاج رہا اس معاملے کو لے کر کے کہ کبھی میں اس موضوع پہ گفتگو کروں، اچھا، اور کوئی ویڈیو بنا کے ڈالوں، تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آشنائی ہو جائے اور لوگ دھوکے میں نہ آئیں، اور معصوم امت جو ہے، غریب جو ناآشنا ہے بیچارے، جو حالات سے محتاج بے بس ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہاں جانا چاہیے، کہاں علاج کرنا چاہیے، کس کو طرز دینا چاہیے، کہاں جانا، کس کی مدد لینا ایمان سے خارج کر سکتا ہے، اور کس کے پاس جانے سے ایمان بڑھ سکتا ہے۔ بات تو ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے اولیاء کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا ہے، تو تمام محتاج رحمت کو چاہیے کہ وہ اولیاء کے پاس پہنچے نا۔ رحمت والے تو وہ ہے نا، اہل و غیروں کے پاس غیر رحمت کے پاس رحمت کہاں سے مل سکتی ہے؟ شفا ہو یا فضل ہو، رحمت سے ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ بیچارے جو ہے حالات سے پریشان، کچھ معاملات جو ہے مزاروں کے اوپر بزرگوں کو جو خادم و خدام ہے، کچھ لوگ ان سے پریشان، تو پھر ایسوں کے ہتھے چل جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے صاحب کہ حاضری میں ہوتا یوں ہے نا، بہت بڑے بڑے دعوے دار لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آئے دن کچھ نہ کچھ سننے میں آتا ہے، کچھ نہ کچھ سننے میں آئے دن آتا ہے۔ یہ وجہ رہی ہے کہ میں نے دعاؤں، تعویذات اور اس طرح کی جانب جو ہے کسی مرید کو تربیت نہیں دیا، نہ ادھر جانے دیا۔ صحیح ہے، کیونکہ یہاں پہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور وہ بھی ویسے ہی شکار ہوگا جیسے آج لوگ دوسرے ہو رہے ہیں، اور اس کو افضلیت دے بیٹھے گا، جبکہ اس سے روح خیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ مرتبہ وجود کے اندر مقام حیوانی ہے، ایک مقام ہے، اس مقام حیوانی کے اندر جب وحشت جب عروج جب کرتی ہے، تو اس موقع پر روح سفر کرتے ہوئے جب وہاں سے جب گزرتی ہے مقام حیوان سے، تو حیوانی مقام کے اندر جتنی بھی وحشت غیریت ہوتی ہے اور جتنے شر ہوتے ہیں، یہ وہ روح جو ہے ان تمام شر کو ظاہر کرتے رہتی ہے۔ اس کا تعلق حواس باطنہ سے ہوتا ہے، نہ کہ حواس ظاہرہ سے۔ تو اسے روح حیوانی کا فعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں صاحب؟ روح حیوانی، روح حیوانی کا فعل کہتے ہیں۔ یہ غلط احساسات اور محسوسات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔
داخل ہوتا ہے. یعنی حقیقت میں عقلی اور نفسیاتی طور پر بھی اور روحی طور پر بھی یہ لوگ خود بیمار ہوتے ہیں. میں تحقیق کی بنا پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کی بات ہے کہ یمن کے علاقے کے اندر یہودی اور عیسائی اور چند پہاڑی قبائلی یہودی عیسائی اور چند پہاڑی قبائل جو لکڑیوں کے بت تراشتے تھے. بعض وقت پیڑ پودوں کے اندر ایسی شاخیں پھوٹ جاتی ہیں جس سے شکلیں نما ہوتی ہے, جس سے ہو جاتا شکلیں نما ہونے لگتی ہے. یوں لگتا ہے کبھی کسی انسان کا وجود ہے یا کچھ ہے, ایسا شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ. بعض وقت کبھی کسی کا کبھی منہ باریک ہو گیا, اوپر سے تنا جاڑا ہو گیا اور پتلی شاخیں نکل گئی تو اس کو جو ہے بیل کی صورت نظر کرتے ہیں کہ یہ بیل کی طرح ہے, بیل منہ بن گیا. تو اس طرح کی شکلیں ظاہر ہوتی تھی. تو قبائلی لوگ جنگل میں ایسا کوئی پیڑ مل جائے جس میں کوئی شکل ظاہر ہو جائے, اسے جو ہے خدا کی موجودگی جانتے تھے مدد کے لیے. اچھا, کہ جسے ہم پوچھتے ہیں وہ ہمارے لیے زمین پہ اتر گیا. اب زیادہ شدت سے پوچھتے ہیں اس کو. اچھا, تو اس پیڑ کی حفاظت کرتے تھے, اس کو پوچھتے تھے. تو ایسے لوگ جو جادوگر ہوتے تھے وہاں پہ بھی جادوگر ہوا کرتے تھے. تو وہ جادوگر اور یہودیوں میں کے جو جادوگر تھے اور عیسائیوں میں کے جو جادوگر تھے, ان لوگوں کے اوپر بھی ایسی ہی بد فعل اور بد کرداری روحانی حلول ہوتا ہے. حلول, روحانی حلول ہوتا ہے. وہ روحانی حلول کی کیفیت میں یہ لوگ جو حواس ظاہرہ سے بے دخل ہوتے ہیں, انہیں خود ہوش نہیں رہتا کہ ہم کہاں ہیں, کیا ہے, کیوں ہے اور کب ہے کب نہیں ہے. تو یہ اس کا باطنی روحانی حلول ہوتا ہے جسے روح حیوانی کا مرکز کہتے ہیں. وہاں سے کام تمام انجام پاتے ہیں اور مقبول شخصیت کے نام سے یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو. جیسے کہ آج سننے میں آتا ہے کہ فلاں ولی, فلاں سیلانی, میرا داتار, حسنی والحسینی, ان کی حاضری آ گئی. بڑی بڑی سرکار غوث پاک کی حاضری آ رہی, مولا علی کی حاضری آ رہی. یہ جو نام ہے اصل میں یہ نام کے متعلق جو ہے یہ ابلیسی حلول ہے. یہ کیا ہے, اس کو ابلیسی حلول کہتے ہیں. میں اس کا بھی حوالہ دوں گا انشاءاللہ, آگے سے بولوں گا ابھی میں. تو اس طرح کے لوگوں کو جمع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور حال میں بھی منافقوں کو پھیل رہا ہے. کن کا رہا ہے یہ کردار منافقین. تو مکے کے اندر بھولے بھالے لوگ, دین اتنا بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوا تھا, مگر بازار مکے کے اندر باہر سے جو آنے والے قبائل جو لوگ تھے ان کو متاثر کرنے کے لیے, ان کے مزاج کے موافق کہ یار ہمارے خداؤں کا عمل دخل آج بھی جاری ساری ہے یہاں, یہ ظاہر کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ کی روح سے یہ ملاقات کرتے ہیں. اچھا, فلاں نبی کی روح سے یہ ملاقات کرتے ہیں. ان کو علم زیادہ ہے, ان کو علم زیادہ ہے. اسلام کے جتنے بھی علماء ہیں ان سے زیادہ ان کو علم ہے اور یہ آسمانی تعلق رکھتے ہیں تو ان کو فوقیت زیادہ دی جائے. تو اس بات کے لیے ابو سفیان کو وہاں پر جو صوبہ تھا یمن کا اس کا صوبیدار بنایا گیا تھا. تو وہاں کا پورا نظام جیسا نواب ہوتا تھا ایک علاقے کا, یہاں پر ہم وہ کہتے ہیں نواب. یمن کا صوبیدار تھا وہاں کا ابو سفیان تھا, وہاں کی کرنسی وغیرہ نظام اس کے ہاتھ میں. تو وہ ایسے کارنامے کرنے کے لیے نبی کے وقت کے اندر بھی نبی کے بعد بھی یہ لوگ, نبی کے حال میں بھی اور نبی کے بعد میں بھی یہ لوگ منافق رہے
منافق تھے اور منافق رہے اور منافق مرے. تو ان لوگوں نے حضرت علی کے علم کو رد کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں نبی کی صداقت اور شہادت دینے والے واحد حضرت علی تھے، بس مولا کائنات. مولا کائنات. ان کے رد میں ان کو جمع کیا گیا تھا صاحب. تو اس طرح کے جہاں پہ بھی نظام چلتا ہے حاضری حضوری کا، یہ شیطانی فعل ہے قوم یہود کا، بنی اسرائیل کا. پھر ان کو جو طریقت والے خلافتیں کیسے دے رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے شیطانی فعل ہے یہ بنی یہود بنی اسرائیل کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے عیسائی، ان نے بھی جاری ساری اور آج بھی جاری ساری ہے. آج بھی یہ حلول کا نظام ملتا ہے، وہ بھی وہاں پہ وہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے عیسیٰ کی سواری آ گئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات ڈائریکٹ عیسیٰ سے ہو رہی ہے، ہماری فریاد ڈائریکٹ عیسیٰ سے ہو رہی ہے. تو آج بھی تم جا کے دیکھو ان کے سیمینار ہوتے ہیں، ان کے جو ہے یہ ہوتے ہیں جس کو ہم یہ بولتے ہیں فیسٹیول جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ فیسٹیول میں جا کے دیکھو آپ، وہی سب حالات آج بھی ہے. تحقیق کر کے دیکھو، تم سرچ کرو نیٹ کے اوپر، مل جائے گا آپ کو. الحمدللہ یہ ہے. اب یہ تعلق، یہ اصل ہوا کہاں سے شروع؟ یہ تو بتلا دیا میں نے یہاں پہ. یہ معاملات یہ ہوئے کہ بھائی اسلام کو ہلاک کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا، دین کو ختم کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا، تاکہ بہت زیادہ طاقتور دین اس ٹائم میں نہیں تھا. مخالفین کا معاملہ تھا، بہت زیادہ مخالفت بھی تھا، اور اسلام دب رہا تھا اور منافقت عروج میں آ رہی تھی. جب تو ان کے لیے بچا کچا نظام تھا، وہ یہ تھا کہ بھولے والوں کو اور عورتوں کو دین سے ہٹانے کے لیے یہ تکرنے کیے جائیں، یہ حربے استعمال کیے جائیں، اور ایسے لوگوں کی طرف ان کو متاثر کیا جائے اور ان کے ذریعے یہ کہلوایا جائے کہ فلاں پر حضرت عیسیٰ کی سواری ہے، فلاں پر حضرت موسیٰ کی ہے، حضرت ابراہیم کی ہے. اور لوگ اس وقت ابراہیم کے ماننے والے تھے، بنی اسماعیل کے ماننے والے تھے، حضرت اسماعیل کے ماننے والے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ کے. ان کے نام سے منسوب کر کے ان پہ یہ حاضریاں آتی تھی صاحب. اچھا. اور لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جاتا تھا، منوایا جاتا تھا. یہ حلول تھا روح حیوانی کا. کیا تھا؟ حلول، روح حیوانی کا حلول تھا. اچھا. روح نوری اور روح خیر کا معاملہ نہیں ہے، روح حیوانی کا حلول ہے. یہ ایسا یہ حلول نبی کے وقت میں ایک اور لعنتی بھی تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا نبی کے مقابلے میں آ کر کے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی اترتی ہے. معاذ اللہ. سمجھ رہے آپ؟ یہ تو کھلا ہے، سب کو معلوم ہے تاریخ. اسی بنا پر اس کو ہکالا گیا، باہر کیا گیا، دور کیا گیا، حضرت سے دور کر دیا گیا. بہت بڑا فاسد تھا وہ. بعض مصنف یہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ بعد میں ان سے توبہ کر لی وہ بچانے کے لیے. وہ کیوں لکھا گیا تھا وہ مجھے معلوم. خیر، لوگ تحقیق کر لیں. تو نبی کے دور میں بھی یہ معاملے رہے، نبی کے بعد میں بھی یہ معاملے چلے ہیں. دین کو مٹانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے ان لوگوں کا استعمال کیا گیا ہے. در حقیقت میں روح حیوانی کا حلول ہے، اور اس پر شیطان غالب ہوتا ہے. کیا ہے؟ اس وقت حواس سے باطنہ کو شیطان چلاتا ہے، ابلیس چلاتا ہے. کیا چلاتا ہے؟ ابلیس. اب اس کا حوالہ دیتا ہوں آگے سے. میں نے جو ہے اصل میں یہ جو واقعہ تھا میں نے جو بولا، یہ دیوبند سے کتاب شائع ہوئی تھی، سوانح صحابہ. صحابہ ہاں، سوانح حالات صحابہ. اچھا. ہاں، تو اس کو قریب جو ہے 35-36 سال ہو گیا پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے. الحمدللہ. اب تو ملنا مشکل ہے، شاید اس کا ختم ہو گیا، پتہ نہیں ہو گیا. تو جب بھی وہ میرے کا کتاب جونی تھی تو مطلب وہ اس سے بھی پہلے بہت چھپی تھی وہ. اچھا. 50-55 سال ہو گئے ہوں جب آج کے حساب سے دیکھا کبھی. تو وہ کتاب میں درج ذیل تھا، وہ میں نے واقعہ پڑھا تھا، بڑا دلچسپ تھا. یہ ساری کہانی ترتیب سے کس طرح گمراہیت پھیل اور دن پر کیسا خسارہ طاری ہوتا ہے، دن کو کیسے مٹانے کی کوشش اور سازشیں کی گئی ہے، اور صحابہ کو کیسے نپٹنا پڑا، کیسے گزرنا پڑا. اچھا. بڑا اچھا تھا وہ. ہر صحابی کے دور کے وقت کے حالات وغیرہ سب بہت اچھے تھے. وہ بڑی پیاری کتاب تھی وہ.
دیوبند سے چھپی تھی. دیوبند سے چھپی تھی, سب سے اہم بات یہ. تو حضرت وہ ہے. مگر اب یہاں پہ آئے تو قصص الانبیاء میں اگر آپ جائیں گے نا تو جو پرانی قصص الانبیاء لوگ اس کو چھانے 50 سال پہلے کی, اچھا, 50-55 سال پہلے کی, ابھی کی قصص الانبیاء ایک دم بدل چکی ہے. یہ سب جانتے ہیں لوگ, پرانے لوگ جانتے ہیں, جنہوں نے پڑھ رکھا ہے پہلے کا, وہ ابھی کا والا نسخہ دیکھتے ہیں تو بدلے ہوا دکھتا ہے ان کو. بہت بڑا فرق ہے. صحیح, شارٹ کٹ مار رہے ہیں لوگ. پہلے جو ہے نا بہت تفسیر تھی, طویل تھی, اور اتنی موٹی موٹی جو ہے جس میں آج 5-5-6 جلد بن جائے, اتنی موٹی موٹی جو ہے قصص الانبیاء ہوا کرتی تھی, قرآن کے برابر کی. اور اب تو اس کے 4 حصے 5 حصے کر دیے گئے, اور اس میں بھی نسخے بدل دیے گئے. تو اس ٹائم جو میں نے پڑھی تھی الحمدللہ, اس سے میں واضح تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابلیس نے حلول کیسا کیا. جو ابلیس نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا. ہاں جی, صحیح ہے. تو اس نے وعدہ کیا پورا, اور اس کی پہل کی حضرت آدم علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد. اچھا, جب حضرت آدم علیہ السلام کا جب پردہ ہوا صاحب, تو کل حضرت آدم علیہ السلام سے روایتوں میں مختلف آنکڑے ہیں, مگر پھر بھی جو ہے آتا ہے کہ 40,000 اولادیں آپ نے ناتی پوتی کے ساتھ دیکھ چکے تھے. 40,000 اولادیں, کیا بات, ناتی پوتی کے ساتھ آپ دیکھ چکے تھے. یہ معاملات ہے. تو حضرت جو ہے ان کی اولادوں میں سے 2 اولاد کی جو آل ہے بہت زیادہ ترقی کری ہے. اچھا, تو ایک کا نام تو معمول لوگوں کو لگ بھگ جو ہے عام مشہور معروف نام ہے, قابل. مگر ایک تھے جو بہت بعد میں پیدا ہوئے تھے, حضرت سیس علیہ السلام. حضرت آدم کے بعد میں نبوت کا جو نظام ہے حضرت سیس علیہ السلام نے چلا ہے. صحیح ہے. ہاں, تو قابل کی جو اولادیں تھی وہ پہاڑوں پہ رہتی تھی. اس کی نسل جو تھا, اس کا جو قبیلہ تھا وہ پہاڑوں پہ تھا. قابل کا ہاں, وہ پہاڑوں پہ تھا. اور حضرت سیس علیہ السلام کی جو اولادیں تھی وہ سمندر کے کنارے جو ریت تھی زمین ایک دم صحرا جیسا دست, مطلب سمتل زمین, بالکل سمتل زمین تھی, سیدھی سادی تھی, اور سارا نظام جو تھا شاخ سبزی اور پھل اور دیگر مچھلیاں اس میں نظام کرتا تھا. تو سمندر کی زمین پر سمندر کنارے حضرت سیس علیہ السلام کی جو اولادی جو تھی ان میں مرد سولے رنگ کے تھے, لگ بھگ میرے رنگ کے. عورتیں خوبصورت, نازک, رنگورا, اچھا, اس طرح کی تھی, سڈول تھی, اور بڑی خوش جسم والی رکھتی تھی. اور پہاڑوں کے اوپر جو قابل کی اولاد تھی, نسل تھی, تو وہاں پہ ان کی عورتیں اور مرد دونوں سیاہ تھے اور بدصورت تھے اور سخت مزاج کے تھے, اور وحشت اور حیوانیت والے تھے. وفا ان میں ذرا بھی نہیں. اچھا, اور وہ جنگ کرنے پہ اعتبار رکھتے تھے, چھین کر حملہ کر کے لینے پہ حق, مطلب جانور اپنے حق کو بس ہاں حیوانی, ہاں, بالکل وہی طریقہ کار تھا ان کے اندر. تو ابلیس کو تخلیق جو تھی در حقیقت وہ تو آلریڈی شیطان کا نمائندہ تھا. قابل سرافہ تھا. کیا تھا؟ شرافہ تھا. اب ابلیس نے کیا کیا تم کو معلوم ہے؟ حضرت سیس علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی جو آل تھی نیچے سمندر کے کنارے والی بڑی خوبصورت تھی. وہاں جا کے خبر دیا کہ دیکھو وہاں کی عورتیں, آدم کے خدا نے وہاں کی عورتوں کو جنت والا حسن دیا. اچھا, جنت والے کھانے دے رہے ہیں, خوبصورت بچے ہوتے ہیں. تم میں دیکھو یہ بدصورتی یا ایسا یا ویسا یا یوں, تو تم کو کچھ بھی نہیں ہے. تم وہی سکھا کنکال جسم, بے روغن اور بے گوشت,
سکھا ہوا جسم جیسے افریقہ کے ملتے ہیں کپوشن والے لوگ, ویسے بڑے بڑے سر, بڑے سے پیٹ تمہارے, بولے ایسے بس شکلی. اگر تم ان سے تعلق بنا لو گے تو تمہاری اولادیں سنور جائے گی اور تمہاری نعمتیں اور لذتیں بدل جائے گی. یہ لوگ تو وہ کھاتے پیتے جو تم نہیں کھاتے پہاڑوں کے اندر. تو بولے پھر اس کو تبدیل کرنے کے لیے, ان کی تبدیل کرنے کے لیے بولے ہاں, بولے یہ اپنے نبی پر بہت اعتبار رکھتے ہیں, اس چیز پر, حضرت شیش علیہ السلام کا. بولے ہاں, بولے ہاں. تو بولے وہاں سے اعتبار سے ہٹانا پڑے گا پہلے. تو جو خبر اس کے نبی کو ملتی ہے, بولے وہ خبر اور اس سے اچھی خبریں اگر تو دینا چالو کر دے, قابل کو بلا گئے, تو دینا چالو کر دے اور اسے اپنے باپ کے نام پہ ظاہر کر کہ میں حضرت آدم کی پہلی اولاد ہوں, اس سے پہلے کیا, اس لیے میرا ادھیکار پہلے بنتا ہے اور میرا پہلے حکم چلنا چاہیے, میری تم نے پہلے ماننی چاہیے, یہ فوقیت طاری کرنا چاہیے. مگر اس کی فوقیت طاری کب ہوگی, جب تو جو غیب کی اور آسمانی خبریں شش دیتا ہے ان کے لوگوں کو, ان سے پہلے ان سے بڑی اور اچھی خوشخبری تو دے. تو بولے کہ یہ کیا ممکن ہے؟ اللہ تو بولے میرے قتل کی وجہ سے میرے سے ناراض ہے. بولے وہ میرے قتل کی وجہ سے میرے سے ناراض ہے, وہ سب نعمتیں وغیرہ سے تو میں محروم ہو چکا ہوں, میری قوم بھی, میری اولاد بھی محروم ہو چکی ہے. بولے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ابلیس نے بولا میں ہوں نا, بولے جو فرشتہ لا کے دیتا ہے نا, بولے ہاں, بولے وہ میرا شاگرد ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی, تمہارا شاگرد ہے؟ بولے ہاں. شیش کے پاس جو فرشتہ آتا ہے, بولے خبر لے کے, بولے میں ان سب کا استاد ہوں. تو بولے پھر تو استاد کے پاس سب سے زیادہ علم ہے, سب سے پہلے مجھے معلوم ہے, سب سے زیادہ علم میرے پاس. بات تو صحیح ہے, بات تو میں وہ بولوں گا, بولے ابھی جس سے بولے گے اولاد شیش بھی گھبرا جائیں گی, پریشان ہو جائیں گی کہ یہ تو شیش سے بڑا اللہ کے قریب والا ہے. تب تجھے قبول کر لیں گے, تو جب نیچے آئیں گا لوگ تجھے پونجیں گے, تجھے تسلیم کریں گے, تیری ہر بات کو مانیں گے, تجھے لبیک بولیں گے, یہ قوم تیری بن جائے گی. اور یہی ہوا. پھر ابلیس نے قابل کی نفس پہ حلول کیا. کیا کیا؟ نفس پہ حلول کیا. حلول کر کے اس کی حواس کو بند کیا اور اس کی حواس باطنہ کے ذریعے وہ کلمات ظاہر کیے جس سے آل شیش علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی قوم متاثر ہونے لگی, حتیٰ کہ یہ دن آ گیا کہ حضرت شیش علیہ السلام تنہا ہو گئے. اللہ اکبر. یہ دن آ گیا اس حلول کی وجہ سے, اور یہ کہتا لگا کہ میرے باپ آدم کی روح مجھ میں آتی ہے اور شیش سے بڑے پیغام مجھے دیتی ہے, شیش سے بڑی خبریں مجھے دیتی ہے, اور وہ خبریں اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. تو تم پر فرض ہے کہ تم مانو اور اس کی اتباع کرو, اطاعت کرو. اس طرح سے یہ تماشا چالو ہوا صاحب تاریخ کے اندر. تو وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کا جو دعویٰ تھا ابلیس کا, وہ شروع ہوا. تو جتنے حاضری والے ہیں یہ سب ابلیسی ہے, قوم ابلیس. اتنا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا نام لے کے ظاہر کر رہا تھا, یہ علی, ولی, امام حسن, امام حسین, غوث اعظم, غریب نواز, ان کے نام لے کے ظاہر کرتے. بات ایک ہی ہے, میری سمجھے. بات تو حق ہے, آپ جو فرما رہے ہیں. تو اس کی حقیقت, اس کا وجود یہاں سے ہے. اسی لیے یہ بنی اسرائیل میں بہت بڑا فتنہ بنا, اور اسی کے اوپر ہر دور نبوت کے اندر چال اور بازیاں کھیلی گئی. کفر جیتا رہا, کفر جیتتا گیا, منافق جیتتے گئے, حق جو ہے دبتا گیا. حق کو ہمیشہ چیلنج کرنا پڑا, ہمیشہ جنگ کرنی پڑی من مانے کے واسطے. صحیح ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حق مختصر ہوتا ہے اور نا حق کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ جم کفیر ہوتا ہے. صحیح. اکثریت جھوٹ کی ہوتی ہے, اقلیت حق کی ہوتی ہے, کم تری.
صحیح ہے. تو لوگوں کو جو ہے میں التجائی گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ یہ فعل جو ہے ابلیسانہ فعل ہے، دعوی ابلیس پر مبنی ہے. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے بعد کے دور تک، دور خلافت تک بھی، خلفائے راشدین کے دور تک بھی یہ کوششیں سرپوشیاں، سرگوشیاں اور شر کو انجام پہنچانے والے تمام کام منافقوں نے کیا ہے. ان کو باہر سے لایا، مکے میں جمع کیا، ان سے کام لیے گئے، عورتوں کو واپس مائل کیا گیا، جنہوں نے کلمے پڑے تھے سب منافق بنے، کچھ واپس کافر بنے. بہت بڑی لسٹ، بہت بڑے تماشے ہیں اس کے پیچھے. مگر کل ملا کر کے یہ حرام فعل ہے، اللہ کے حق کے خلاف ہے. اگر تم اللہ والے ہو تو ایسے فعل والوں کے پاس جانے سے پرہیز کرے، اپنے ایمان کو بچائے. یہ سنت منافقت پر ہے، سنت ابلیس پر ہے. تو ایسے کو جب یہ تو کافر بھی نہیں یار، کافر ایک الگ ہوتا ہے. کافر کے بارے میں اللہ نے حامی رکھی ہے کہ میں اسے ہدایت دے سکتا ہوں بعد کبھی بھی. صحیح. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم کافر کو کافر مت بولو، تم نہیں جانتے، میری مرضی پر ہے، میں کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہوں. حق. مگر منافقوں کے معاملے میں اللہ نے نہیں بولا، وہاں تو جنگ بولا. تو اس طرح کے بھی منافق ہوتے ہیں جو دین کو اور حق کو برباد کر دیتے ہیں، اولیاء اللہ کے دین کو برباد کرتے ہیں. قطعی کافر پہ نہیں، منافق پر واجب القتل کا حکم ہے، واجب القتل کا حکم ہے، یقین ماننا. اور حضرت علی نے اس دور میں جب ابو سفیان نے یہ ٹیم بجایا تھا، اس طرح کی حرکت کروائی تھی، تو حضرت علی نے ایک جادوگر کا سر قلم کیا تھا صاحب. کہتا ہے کہ مجھ سے عیسیٰ کی روح بات کرتی ہیں اور جادو دکھایا کرتا تھا، اور عیسیٰ کا خدا محمد کے خدا سے طاقتور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذان میں گستاخی کرنا نبی کے بعد، اس کا مقصد ہی یہی تھا. یہ پہلے بھی منافق تھے، بعد میں بھی منافقت کی. حضرت علی کی رد میں یہ جادوگروں کو لایا گیا تھا. جب حضرت علی کو پتہ چلا تھا، آپ وہاں پہنچے مقام وعدات پر. پہنچنے کے بعد سیدھا بنا وجہ پوچھے سر قلم کر دیا. پھر نبی کی حدیث سنا ہے کہ جادوگروں کو سر قلم کرنے کا نبی کا حکم ہے. یہ تم سے تمہارا دین چھین لیں گے اور تمہیں ایمان سے ہٹائیں گے. اس لیے آج بھی عرب کے اندر جادوگروں کے اوپر سزائے موت ہے. صحیح. اور اس وقت قابل کے نزدیک، قابل کے کاموں کو، دور دراز کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، وزندار کاموں کو انجام دینے کے لیے ابلیس نے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے جو جنات پیدا ہوئے تھے، کیا حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات تھے، تو ان جناتوں کا سردار بھی ابلیس تھا، یاد رکھنا. ان کی مدد لے کے قابل کو زیادہ محبوب اور مقبول بنانے میں مدد دی تھی اس نے جناتوں کے ذریعے. یہ سب کے سب بے دین کے مرتبے میں شامل ہوتے ہیں. یہ سارے کام بے ایمانی کے مرتبے میں شامل ہوتے ہیں. جہنمی ہے. یہ ہدایت سے ہٹ جانے والی کردار ہے. یہ خود بھی ہدایت سے دور ہے، اور یہ تو مریضہ ہے روح ہے، مریضہ ہے نفس ہے، مریضہ ہے عقل ہے. یہ خود بیمار مریض ہے، یہ کیا کس کا بھلا کرے گی؟ انہیں خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم کہاں ہوتے، کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے. یہ تو مینٹلی ڈسٹرب ہے، پھر بھی اب کیا کرے. اب اس میں بھی کئی معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا کہ عورتوں میں یہ حلول کہاں سے آتا ہے، مردوں میں کہاں سے آتا ہے. دونوں کا نفس ایک جگہ پر نہیں ہے. اس کو سیکنڈ میں لیتے ہیں نا. جی 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 جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے جو ہے عورتوں میں کیسے طاری ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ان بیماری کے کیا کیا نام ہے، جو واضح اور وجات ہوتے ہیں وہ بھی وجات کرنے ہوں. ہاں جی. میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے
تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔